بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں اور وہ ہے غلط فہمی۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ زندگی میں آدھے دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتے ہیں اور باقی کے آدھے دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتے ہیں۔ اس دنیا میں جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گربان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، کیونکہ یہ انسان تو اپنی آخری غسل تک کا محتاج ہے۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھی ہوتی۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وصیتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، اور لوگ رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور لوگ ہمیں غلط سمجھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ ترازو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ایک تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری ہزار نادانیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، کیونکہ یہاں سب داغدار ہیں۔ بے داغ تو صرف وہی ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، کیونکہ جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن وہ پھر بھی رزق کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ اس دنیا میں جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہشوں کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔ موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں
जितनी की जिंदगी। झूठ बोलना सच बात कहने से मुश्किल है, पर सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने क्या कहा था, लेकिन वहीं झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी सफाई हमेशा देते रहना पड़ती है। इस दुनिया में जहाँ औरत का एहतराम होता है, वहाँ अल्लाह भी खुश होता है। जो शख्स ख्वामखवाह अपने आप को मोहताज बनाता है, उसको अल्लाह ताला हमेशा का मोहताज बना देता है। हम पहले अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं, फिर हम ही उन्हें खामोश रहने की तलकीन करते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, क्योंकि जो होगा वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज बर्बाद ना कर। इस दुनिया में जिसने फज्र की नमाज तर्क की, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसने ज़ोहर की नमाज तर्क की, उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज तर्क की, उसके बदन से ताकत कम कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज तर्क की, उसको औलाद से कोई फ़ायदा ना होगा, और जिसने इशा की नमाज तर्क की, उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों का एहतराम करें। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। अपने अल्लाह के आगे झुको, फिर देखना वो अल्लाह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है, वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगाने जैसी साजिशों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छा इखलाक है। घर सोना चांदी से नहीं, बल्कि हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होता है। अपनी सोच को बदलो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं। किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो खजाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना
کہ اس دنیا میں بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہ ہوں گے تب تک نہ دل بدلے گا اور نہ ہی دل کی دنیا بدلے گی۔ انسان غیروں میں ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کرا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں
دعائیں کریں۔ اس دنیا میں بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنا کردار قیمتی بناؤ، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانس ہیں اور وہ بھی اس رب کی محتاج ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دیا کرو۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال دینا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے، بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ حساب رکھا کریے، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ عمر بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔
ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو آداب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کے ساتھ آداب کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جب تک تم مخلوق کے ساتھ آداب کا خیال نہ رکھیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی۔ عورت میں اگر یہ 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردے دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ بات کرنے والی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ خود کو بدلو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ اس دنیا میں ایسا سفر مت کریے جس میں آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ پرندے جب اڑنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ہوا کو بھی ان کو راستہ دینا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجیے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں۔ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا،
اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالی صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالی تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔